ناظرین، عنوان مذکورہ کے دوسرے حصہ میں ہم بدعت حسنہ اور بدعت سیاہ کی بحث کو الگ رکھتے ہوئے ہم محافل میلاد النبی کے انعقاد کے بارے کہتے ہیں کہ یہ عمل خیر آج کے دور یعنی موجودہ صدی کی ایجاد نہیں، بلکہ ان محافل میلاد کا انعقاد صدیوں سے اپنے اپنے دور کے تقاضوں اور ضرورتوں کے مطابق جاری و ساری ہے۔ صرف انعقاد کی صورت اور طریقہ کار وقت کے معاشرتی حالات، مقامی تہذیب و تمدن، ثقافت اور انسانی بساط و ضروریات کے مطابق انجام پاتا رہا ہے۔ بعین ہی آج اسلام کے دیگر جملہ ارکان کی انجام دہی میں علماء و مجتہدین کی بتائی ہوئی راہ کو اختیار کیا جاتا ہے۔ آئیے جشن میلاد النبی یا عید میلاد النبی منائے جانے سے متعلق سابقہ ادوار کے مستند اور مجتہد علماء و محدثین کے چند دلائل اور ارشادات بطور حجت اور ثبوت پیش خدمت ہیں۔ پہلا حوالہ عبدالرحمن ابن جوزی کا ہے۔ آپ رحم اللہ جو 900 سال پہلے کے محدث ہیں، جامعہ نظامیہ بغدادیہ کے صدر مدرس، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبی کا میلاد ہمیشہ سے ہو رہا ہے، اور کرتے کون ہیں؟ مکہ والے، مدینہ والے، یمن والے، شام والے، مصر والے، غرض دنیا کے سارے شہروں والے محبوب کا میلاد مناتے آئے ہیں، اور محبوب کا ذکر کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اولاد میں برکت ہوتی ہے، محلے، گھر، شہر میں سکون و امن پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، 9 صدیاں پہلے میلاد کی معتبر شہادت کے بعد معترضین کے چند نامور علماء کا موقف بھی جان لیں۔ علماء وہابیت کا ایک معتبر نام نواب صدیق حسن بھوپالی اپنی کتاب الشمامۃ الانبیاء میں لکھتے ہیں کہ جس کو حضور کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے، سمجھ لو کہ وہ مسلمان نہیں۔ میرا خیال ہے معترضین کے لیے ان کے عالم دین کا فتویٰ کافی و شافی ہے۔ اور رشید احمد گنگوہی جو مسلک دیوبند کے نزدیک ایک مستند عالم دین کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ اپنی تصنیف فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں کہ نفس ذکر ولادت رسول کا کوئی شخص منکر نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ مندوب و مستحسن ہے، اور اسی مسلک کے حکیم الامت کا نسخہ تیر بہدف بھی ایک ایسا فتویٰ ہے جس کا رد کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ مولانا اشرف علی تھانوی اپنی تصنیف خطبات میلاد النبی میں لکھتے ہیں کہ کوئی سرکار کا میلاد منائے یا نہ منائے، خود رب کائنات نے قرآن میں جگہ جگہ اپنے نبی کا میلاد منایا ہے، اور دلیل پر یہ 2 آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول آ گیا، اور قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور ذات مصطفیٰ کی صورت میں اور ایک روشن کتاب قرآن مجید کی صورت میں آ گیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جن کو سب مسالک والے اتھارٹی مانتے ہیں، لکھتے ہیں کہ سنی سنائی نہیں کرتا، میں خود مکہ میں موجود تھا، ولادت کی رات میں مولد نبی میں گیا، لوگ جوق در جوق آ رہے تھے، درود پاک کا ورد جاری تھا، یوں لگا جیسے نور کی چادر تن گئی، دل کی آنکھوں سے دیکھا تو لگا فرشتوں کا نور ہے جو میلاد منانے آئے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں فرشتے نافرمانی نہیں کرتے بلکہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ مستند عالم کا آنکھوں دیکھا حوالہ بتاتا ہے کہ فرشتے بھی میلاد مناتے ہیں۔ اب اگر کوئی مومن منائے تو پھر معترضین کو اپنے موقف پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال
حیات اجتماعی میں ذکر خدا، ذکر محبوب خدا کرنا تو عین دین و عبادت ہے۔ باقی رہا خوشی کے اظہار کے لیے جھنڈیاں لگانا، کمکمے روشن کرنا وغیرہ، تاکہ خوشی کا سما اور دلی مسرت کے اظہار کا ماحول نظر آئے اور تحدیث نعمت یعنی چرچا ہو، تو یہ سب موجودہ دور کے ایسے تقاضے ہیں جن سے دین میں منع کا کوئی حکم نہیں ملتا۔ ہاں، چند جہلاء کی جانب سے کیے جانے والے ہر غیر شرعی عمل کو ہم ناجائز سمجھتے ہیں اور اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا محفل میلاد کا انعقاد کر کے جملہ مسلمین کو اجتماعی طور پر اس کار خیر میں جمع کیا جانا اور تاجدار ختم نبوت کے فضائل و مناقب اور سیرت حسنہ کو بیان کیا جانا، تاکہ مسلمانوں کے ایمان کی تازگی اور پختگی کا سبب بنے، اور اس لیے بھی کہ نئی نسل کو اپنے آقا کی شان و عظمت اور اسوہ حسنہ سے آگاہی حاصل ہو، تاکہ ان کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو۔ گویا انعقاد مجلس میلاد کا ایک اہم مقصد عوام الناس کو سیرت رسول پر عمل کا جذبہ ابھارنے کا موقع فراہم کرنا اور موجودہ دور کی اہم دینی ضرورت اور تقاضا دین اسلام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو حصہ دوم میں بھی گزر چکا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اسلام میں کوئی نیا طریقہ شروع کیا اس کے لیے اس اچھائی کا ثواب ہے، اور جو اس اچھے طریقے پر اس کے بعد چلیں گے ان کا ثواب بھی۔ معلوم ہوا دین میں کوئی ایسا نیا طریقہ اپنانا جو اسلامی اصولوں کے خلاف نہ ہو اور دینی امور کو تقویت بخشتا ہو، وہ نیا کام صرف جائز ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس پر ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں حقائق دین کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر میلاد النبی جاری ہے، آئندہ قرآن و احادیث سے دلائل پیش کیے جائیں گے، ملاحظہ فرمائیں۔